بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورة الکوثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کوثر۔ لفظ کوثر کا معنی عربی زبان میں ہر چیز، ہر ایسی چیز جو کثیر ہو، کثرت کے ساتھ ہو، زیادہ ہو، تھوڑی نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے خیر کثیر، کیونکہ اس کوثر سے مراد شر کی کثرت نہیں ہے بلکہ خیر کی کثرت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلے ہم آیات کا ترجمہ سمجھ لیں اور اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 2، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ فصل تو آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے، وانحر اور قربانی دیجیے۔ لفظ نحر جس سے انحر بنا ہے، اس کا اصل معنی توجہ فرمائے، نون ہا اور را، سینے کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ جہاں پر اگر مثلا کوئی انسان ہار پہنے تو سینے کا وہ جو بالائی حصہ جس پر ہار پڑا رہتا ہے اسے نحر کہا جاتا ہے، اور سینے کے اسی حصے پر اگر مارا جائے، کوئی چیز ماری جائے وہاں پر، تو ایسا کرنے کو بھی نحر کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اونٹ کے ذبح کرنے کو نحر کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کے اسی سینے کے بالائی حصے پر تیز دھار آلہ مارا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی معنی کی مناسبت سے جسے ہم قربانی کرنا کہتے ہیں اس کو بھی نحر کہا جاتا ہے۔ مثلا اونٹ کی قربانی، بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی، اور پھر اس لفظ کا استعمال عمومی ہے قربانی دینے کے لیے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یعنی وہ اللہ کہ جس نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، اب اس کے احسان کا شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کی عبادت، اس کی نماز پڑھنا، اور نمبر 2، جب بھی وہ تقاضا کرے اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، اس کے لیے آمادہ رہنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے کام نے جس چیز کا بھی تقاضا کیا، رسول اللہ نے کسی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بس بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اگر ہم اس سورہ مبارکہ سے، اگرچہ یہ سورہ مبارکہ کا خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن اگر آیات قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس سے پیغام ہر انسان لے سکتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہے، اس نے عطا کی ہیں، تو جس نے اتنی زیادہ کثرت سے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اسی کی عبادت کریں، اور جب بھی اس کا دین تقاضا کرے، وہ اللہ تقاضا کرے،
تو ان میں سے ان نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی قربانی دینے سے ہم دریغ نہ کریں۔ تو یہ پیغام اس کا عمومی پیغام ہے۔ آخری تیسری آیت سورۃ الکوثر کی فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک شانئ اور ایک ابتر۔ لفظ شانئ کہ جس سے شانئک آپ کا دشمن، شانئ کا ترجمہ کیا ہے؟ دشمن۔ اس لفظ کا جو اصل معنی ہے شین نون اور حمزہ کا، وہ ہے کسی سے سخت بغض رکھنا، کسی سے بدترین شدید ترین دشمنی اور بغض رکھنا، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ بس ان شانئک، بے شک آپ سے بدترین دشمنی رکھنے والے، آپ سے شدید ترین بغض رکھنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ وہی الابتر، ابتر ہوگا۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی تکمیل سے پہلے کاٹ لینا یا کاٹ دینا، ابھی وہ کامل نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، کٹ جائے۔ دم کو، کسی جانور کی دم کو مثلا جڑ سے کاٹ دینا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے وہ شخص کے جو اپنی مراد حاصل کرنے سے کٹ جاتا ہے، نامراد رہ جاتا ہے، اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو بے اولاد ہو، اور چونکہ عام طور پر انسان کی نسل عام طور پر لڑکے سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، تو جس کا بیٹا نہ ہو اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تر عرب ابتر بغیر بیٹے والے کو کہتے تھے، اس لیے کہ بیٹیوں سے تو وہ شدید نفرت کرتے تھے، اور بیٹی کا گھر میں پیدا ہو جانا ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا۔ اتنی شرمندگی کہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شرمندگی کے ساتھ زندہ رہوں یا اس بیٹی کو زندہ دفنا دوں مٹی کے نیچے، اور بہت سارے لوگ دفنا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا بیٹی کا ہونا نہ ہونا برابر بھی نہیں تھا، بیٹی کا تو ہونا ہی شرمندگی تھا ان کے لیے۔ تو ساری توجہ ان کی بیٹوں کی طرف، جس کی نسل نہ چلے اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ جس کی نسل کی جڑ کٹ جائے اس کو بھی ابتر کہتے تھے، جس کا نام و نشان باقی نہ رہے اس کو بھی ابتر کہا جاتا تھا۔ بس بنیادی معنی کسی چیز کو کامل ہونے سے پہلے کاٹ دینا ہے، اسی سے باقی معنی نکلتے ہیں۔ تو نسل کٹ جانا، نسل کا نہ چلنا، یہ ابتر کا معنی ہے۔ توجہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحریک اسلام کا آغاز کیا تو جو بھی بس میں تھا مخالفین کے، ہاتھوں سے اور زبان سے رسول اللہ کو اذیت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طعنہ جو یہ لوگ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، وہ طعنہ کیا تھا کہ یہ بے اولاد ہے، یہ بے اولاد ہے، اس کی نسل ہی کٹ جائے گی۔ یہ جب دنیا سے جائے گا، اب اس وقت کے جو ظاہری حالات ہیں، بہت کم لوگ، بہت قلیل تعداد، اور وہ بھی کمزور ترین طبقہ معاشرے، وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آقاؤں سے، اپنے سرداروں سے بڑھ کر اس تحریک کو مثلا اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاتے اور آگے چلا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ دنیا سے جائے گا یہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے، ابتر کے معنی کو، نسل کٹ جانے کے معنی کو، تو اگرچہ مختلف قسم کے اقوال بیان کیے گئے کوثر سے کیا مراد ہے۔ کہا گیا کوثر سے مراد جنت میں ملنے والا حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد رسول اللہ کی کثیر تعداد میں امت ہے، کوثر سے مراد مثلا فلان ہے۔ لیکن اگر کفار کے طعنے کو صحیح معنوں میں، جو وہ کہتے تھے اس کی نسل ختم ہو جانی ہے اور اس کی نسل کٹ جائے گی، اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طعنے کے بدلے میں رسول اللہ کو جس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے
اس کی سب سے زیادہ جو مناسبت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اے رسول جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی نسل کٹ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی کثیر آپ کی نسل چلے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوا، کس کے ذریعے پورا ہوا؟ وہ حقیقی مراد ہے کوثر سے، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، رسول اللہ کو سب سے زیادہ جن سے محبت ہے۔ شیعہ اہل سنت کتب کی احادیث کی گواہی کے مطابق رسول اللہ جن کا اگرچہ بیٹی ہے لیکن چھوٹی ہیں، لیکن بڑوں کی طرح احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور اگر یہ باتیں بیان کی جائے تو نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں۔ فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اس تانے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے کہ اس بی بی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نسل عطا فرمائی رسول اللہ کو کہ جس میں اسلام کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہوئی، جوانان جنت کے سردار پیدا ہوئے، جناب زینب و ام کلثوم، اور پھر اس کے بعد یہ نسل ایسی آگے چلی کہ آج کثرت کے ساتھ سادات یعنی اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام اس روح زمین پر دکھائی دیتے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ ان کا بھی کوئی ہے جو رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ نے ایسی گالی بنا دیا ہے کہ فرض کرے ان کی نسل کا کوئی انسان آج ہو بھی تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو رسول اللہ کو بے نام و نشان ہونے کا تانا دیا کرتے تھے، وہ آج ایسے بے نام و نشان ہے کہ اگر کوئی ہو بھی تو اپنی نسبت مثلا ابو جہل کے ساتھ فلان کے ساتھ بیان کرنے سے ڈرے گا، شرمائے گا، ندامت کا احساس کرے گا، شرمندگی کا احساس کرے گا۔ تو اس مظلومیت کے دور میں قرآن مجید کے سچے وعدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں یہ خود ابتر ہو جائیں گے، اور آپ کے جسے یہ ابتر ہونے کا تانا دے رہے ہیں، آپ خیر قصیر اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ ہم نے عرض کیا کہ اگرچہ چند اقوال ہیں اس بارے میں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، لیکن سب سے زیادہ مناسبت جس چیز کی بنتی ہے اگر ان کفار کا طعنہ مد نظر رکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ مناسبت یہی بنتی ہے کہ اس سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آج ان کی نسل کی جو کثرت ہے اور وجود ہے وہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ العلی العظیم۔